پاکستان سراج الحق صاحب سے کہ وہ آج کے اس انٹریکٹیو سیشن میں آپ کے سامنے ابتدائی گفتگو رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال و جواب کی نشست کریں گے۔ محترم سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم پیارے بھائی نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب زبیر صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں جماعت اسلامی اسلام آباد کو اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میں خود آج گجرانوالہ میں تھا اور خالص آپ لوگوں کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو آج کا میرا دن، میری زندگی کا ایک دن آپ لوگوں کے نام ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز ایک دعا سے کی، اور یہ دعا آپ سب کو یاد ہے۔ نماز کے آخر میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں، بس یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا نصب العین کہ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خوبصورت زندگی۔ تو اچھی زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس میں ایک انسان دوسری انسان کا غلام نہ ہو۔ اچھی زندگی جس میں انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ اچھی زندگی جس میں جہالت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بھی انصافی نہ ہو، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں جھوٹ، دوسرے کو دھوکہ اور فراڈ کا نظام نہ ہو۔ بس یہی زندگی ہے جس کے لیے دعا کے علاوہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی زندگی کی تعمیر کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا ماحول بنانے کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ماحول بہتر ہو تو آپ بھی خوش ہوں گے، والدین بھی آپ کے خوش ہوں گے، پڑوسی بھی آپ کے خوش ہوں گے، گلی میں رہنے والے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ میں نے جاپان میں دیکھا ہے کہ بوڑھے لوگ بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے دروازے کے ساتھ جو سامنے پڑوسی کا دروازہ ہو اس کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری پہلی نظر تو انہی پر پڑتی ہے، تو اس لیے اگر اس کا دروازہ خوشنما ہو، صاف ستھرا ہو، تو مجھے 100% فائدہ ہے۔ تو جماعت اسلامی پاکستان کیا چاہتی ہے؟ میں زیادہ وقت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں اور خوشحالی چاہتے ہیں، اور امن، ترقی اور خوشحالی پاکستان میں ہر انسان کی ضرورت ہے۔ بلکہ امن تو پرندوں کی بھی ضرورت ہے، پودوں کی بھی ضرورت ہے۔ امن تو پانی کے قطرے کے لیے بھی چاہیے تاکہ لوگ اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور اس طرح ترقی بھی ہر چیز کی ضرورت ہے۔ نشو و نما پودے کے لیے بھی چاہیے، انسان کے لیے بھی چاہیے، پرندے کے لیے بھی چاہیے، اور ترقی تو
اگر آپ کی جیب میں کوئی 100 روپے کا نوٹ ہو تو اس کو بھی 1000 بننا چاہیے تاکہ ترقی کر لے۔ اور خوشحالی، سکون، سرور اور اطمینان یہی بنیادی چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے۔ تو یہ امن، ترقی اور خوشحالی یہ تو ایک نصبالعین، ایک مقصد ضرور ہے، لیکن اس کے لیے کیا طریقہ ہو؟ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، سمندروں کو چلایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، سورج، چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی، جس نے نمک کو کڑوا بنایا، شہد کو میٹھا بنایا، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی، تو اس ذات نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس نے ان کو خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب بنایا، اور پھر ان کو اختیارات سے نوازا۔ تو اس خالق اور مالک نے یہاں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام ہمارے ساتھ موجود ہے قرآن عظیم شان کی صورت میں، رحمت للعالمین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں۔ اور پھر ایک آئیڈیا بھی نہیں ہے، ایک نظریہ بھی نہیں ہے، وہ ایک عملی زندگی ہے، حکومت کی صورت میں بھی، عدالت کی صورت میں بھی، امن و امان قائم کرنے کی صورت میں بھی، بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی کفالت کی صورت میں بھی، اور انسانوں کی برابری کی صورت میں بھی ایک مکمل نظام موجود ہے۔ تو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ امن، ترقی اور خوشحالی ہمارا اسی نظام سے وابستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ 76 سال اس ملک میں ہم نے بے شمار تجربات کیے۔ 35 سال ہم نے جرنیلوں کا نظام بھی دیکھا، اور باقی جو 35 سال ہے اس کو اگر ہم سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں تو ہماری مرضی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے اس ملک کے فیوڈلز تھے۔ یہ حقیقت میں ہمارے ملک کے بڑے جاگیردار گھرانے تھے کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہ مسلط ہو گئے، پھر انہوں نے بینکوں سے قرضی لیے تو یہ صنعت کار بن گئے، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی، باہر بیچ کر واپس آئے تو یہ بیوروکریٹ بھی بن گئے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ تو اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری اپنا دیکھیں تو وہی چند گھرانے ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہم پر مسلط ہے۔ انہوں نے اس پورے نظام کو یرغمال بنایا ہے۔ اگر ماشاء اللہ ہو تو بھی ان کے واری نہیں آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں آتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کامیابی ہوتی ہے تو بھی وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، مسلم لیگ ہو تو وہی چہرے نظر آئیں گے، کوئی اور۔ اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ کبھی چچا اور کبھی بھتیجا، کبھی ماموں اور کبھی بانجا، کبھی بڑا بھائی اور کبھی چھوٹا بھائی، تو ایک بھائی اس پارٹی میں، ایک بھائی اس پارٹی میں، لیکن بنیادی طور پر یہاں جو مسلط نظام ہے وہ انہی فیوڈلز کا نظام ہے، ایک بورژوا طبقہ ہے جو مسلط ہے۔ اور انسانی تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ ایک جاگیردارانہ سوسائٹی میں، معاشرے میں انسان ترقی نہیں کرتا ہے، ان کو اتنی ترقی اور سکل چاہیے کہ اس نظام کو جاری اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو 76 سال اس ملک پر وہی ایک سٹیٹس کو ہے،
آپ خود آپ میں سے تجربہ کار، دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ ہیں. میں ماضی کی بات نہ بھی کروں، گزشتہ 10-15 سال کو اگر آپ ریکال کریں تو کیا 3-4 حکومتیں تو بدل گئی، لیکن کیا عدالتی نظام میں کوئی فرق آیا؟ نہیں. تعلیمی نظام میں کوئی فرق آیا؟ نہیں. پٹواری نظام میں کوئی فرق آیا؟ نہیں. کوئی عام غریب آدمی اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے کامیاب ہوا؟ نہیں. بس وہی ایک نظام ایز اٹ از قائم ہے. جماعت اسلامی اس نظام کا حصہ نہیں ہے، اور اس لیے ایک علیحدہ شناخت کے ساتھ، ایک علیحدہ پہچان کے ساتھ اس سوسائٹی میں موجود ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس لیے خراب ہے کہ ملک میں عدل اور انصاف کا نظام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت اس لیے تباہ ہوئی ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہے، اور جب تک اس ملک میں انصاف کا نظام نہ ہو تو امن، ترقی اور خوشحالی ایک خواب ہی ہے. یہ کبھی ہماری خوابوں کی تعبیر پھر ہمیں نہیں مل سکتی ہے. میں بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاؤں تلے تو سونا اور چاندی موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک سمندر کے 11,000 کلومیٹر ساحل اور 5 دریا تو موجود ہے. ہمارے ساتھ 1,000 مقامات پر یورینیم کے ذخائر تو موجود ہے. ہمارے ساتھ 79 ملین ایکڑ زمین تو موجود ہے. ہمارے ساتھ خوبصورت 4 موسمیں تو موجود ہے. ہمارے ساتھ سیاحت کے سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت بے شمار مقامات تو موجود ہے. ہم ایک ایٹمی پاور بھی ہے. ہماری فوج بھی دنیا کے طاقتور ترین 10 افواج میں سے ہے. ہمارے ساتھ 65% نوجوان بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر قدیر خان ایک نہیں ہے. ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے ڈاکٹر قدیر خان کی طرح ذہین اور فطین اور دانا لوگ بھی موجود ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھکڑیاں ہیں. ہمارے پٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، گڑ کی قیمت، ماچس کے ڈبے کی قیمت، پینیڈول کی گولی کی قیمت ہم خود مقرر نہیں کرتے ہیں. یہ بھی IMF کے کلرک اور بابو صاحبان آتے ہیں تو ان کی تجویز بھی نہیں ہوتی، وہ آرڈر دیتے ہیں کہ ایسا آپ نے کرنا اور ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. ایک سابق وزیر اعظم نے خود ہی فرمایا تھا کہ میں بھی ٹی وی اسکرین پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری کرنسی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. دوسرے وزیر اعظم کا بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس نے کہا ہے کہ میں دبئی گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر پھر بھی میں نے مانگا کہ سر مجھے $1 ارب کی ضرورت ہے. اور یہاں آ کر وہ روئے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے خاطر اپنے کپڑے وہ بیچوں. تو ایک غلام معیشت ہے ہماری، لیکن اس تمام تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ یہاں سیاسی دہشت گردی ہے اور یہاں معاشی دہشت گردی ہے. اور یہ سیاسی اور معاشی دہشت گردی اس لیے ہے کہ جس معاشرے میں ایک میرٹ پر ہو اور اس کو نوکری نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور دہشت گرد آیا جنہوں نے اس کے حق پر ڈاکہ مارا ہے. آج جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے، بے یقینی صورتحال ہے. لوگ آپس میں دست گریبان ہیں، اور سیاست سے بھی لوگ مایوس ہو رہے ہیں، جمہوریت سے بھی لوگ مایوس ہو رہے ہیں. ان حالات میں امید کی ایک شمع ہے
اور وہ شمع جماعت اسلامی ہے کہ اگر ملک کا مسئلہ کرپشن ہے تو ایک ایسی جماعت ہے جس کے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے، ورنہ پاکستان میں تو 5,000 ارب سالانہ کرپشن ہوتی ہے۔ اگر ملک کا مسئلہ جمہوریت ہے تو ایک جماعت ایسی ہے جس میں حقیقی جمہوریت ہے، یعنی یہ پارٹی ہے، پراپرٹی نہیں ہے، دو خاندانوں کا ایک نظام نہیں ہے، یہاں کارکنوں کا ایک نظام، ایک جمہوری کلچر ہے۔ تو جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جماعت ہے، ایک پروگریسو جماعت ہے، ترقی پسند جماعت ہے، اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، یہ ایک کشتی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، تو اگر کوئی اس میں سوراخ کرنا بھی چاہتا ہے اور ہم تماشا کرے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ بھی غرق ہوں گے اور ہم بھی غرق ہوں گے۔ تو ہم آئندہ نسلوں کے لیے خوبصورت پاکستان بنانے کی کوشش میں ہیں، ایک پرامن پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان، ایک خوشحال پاکستان۔ میں 2 بار وزیر خزانہ رہا ہوں اور اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ اگر یہاں مینجمنٹ بہتر ہو، یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو اور یہاں عدل اور انصاف قائم ہو جائے تو پاکستان کے لوگ ایرانیوں سے، افغانیوں سے، ترکیوں سے، ملیشیا کے لوگوں سے، انڈونیشیا کے لوگوں سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ ہم بہت جلد دنیا میں نمبر 1 قوم بن سکتے ہیں، پاکستان عظیم سے عظیم تر بن سکتے ہیں۔ بس میں اسی پر ختم کروں کہ ایک امید ہے ایسی بستی ہو جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے ساتھ ملے۔ ایک یاس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ بہت شکریہ۔